اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابتدا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ، سنت مبارکہ سے، اور ایک جو واقعہ ہے اس کو میں صرف اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے۔ یہ ابتدائی دور تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ وہ زمین پر، جیسے مسجد نبی کی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود سے اٹھانے کی بجائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام مجھے چونکہ میں بہت زیادہ اس میں اختلاف ہوتا ہے تو میں صرف صحابی کہوں گی، ان کو فرمایا کہ آپ علی کو جگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے جگایا۔ تب پوچھا گیا یا بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کیوں نہیں جگایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جگاتا اور علی نہ جاگتا، یعنی ایک قسم کا حکم ہوتا نبی کا کہ جاگ جا، اور وہ نہ جاگتا تو وہ مشکل میں یا تکلیف میں یا آزمائش میں پڑ سکتا تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو جگائیں تاکہ وہ ایک روٹین کی بات ہو، یعنی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جگا دیا، نہیں جاگے تو ان کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، ان کو تکلیفوں کا، ان دردوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، حکم نہ ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر نہ عمل کرنا کس قدر بڑا وبال ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو روزانہ سے کتنی سنتیں توڑتے ہیں اور کتنے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو، میں نے اس بات کی تمہید کس بات سے مانگی، پھر میں اس کی طرف آؤں گی کہ میں نے تمہید اس واقعے سے کیوں کی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زیادہ تر درود ابراہیمی کے متعلق پوچھتے ہیں، مختصر درود کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک تعداد بتا دیں، کیونکہ ہم روٹین میں نہیں آتے تو اس لیے ہم اس پہ روٹین میں آ جائیں گے، تو آپ جو ہے اس طرح آپ کو ہمیں آسانی ہوگی اور آپ کی بھی ہمارے لیے رہنمائی ہو جائے گی۔ آپ ہمیں تعداد بتا دیں ایک، کہ ہم وہ تعداد پڑھا کریں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں یہ تو دیکھ لیا کہ کون سا درود پڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری بات میں آپ کو اس سے کنیکٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے سورہ الاحزاب میں کہ درود شریف کے متعلق کہ کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ دیکھیں، اگر تعداد فکس کرنی ہوتی تو اللہ نے کر دینی تھی۔ جہاں پہ وہ کہتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کثرت سے میرے حبیب پہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ یہ کام میں بھی کر رہا ہوں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، بلکہ مخلوق ہر کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ تو اگر تعداد آپ کو بتانی ہوتی سب کو ایک جیسی تو پھر وہ ادھر ہی فرما دیا جاتا ہے۔ کثرت سے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب تیسری ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے جو کہتے ہیں ہم لاکھوں میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ لاکھوں میں پڑھوایا نہیں جاتا، مطلب کوئی میں یا کوئی جو بھی گائیڈ لائن جن کو تھوڑا بہت اللہ نے علم دیا اس رستے میں، تھوڑی بہت، بہت ذرا برابر بھی نہیں، تو وہ آپ کو تعداد جو ہے نا وہ آپ کو نہیں پڑھوا سکتے، وہ آپ کو نہیں فکس کروا سکتے۔ آپ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے کہا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کریں اور ان کو کچھ دن گائیڈ لائن دی ہے اور ڈیلی روٹین کی طرح ان کو بتایا کہ آپ اب اس میں اتنا اضافہ کرتے جائیں، اتنا اضافہ کرتے جائیں۔ کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، وہ لاکھوں میں آگے، یقین جانے چند دنوں بعد ہی کر لیں یا چند دنوں بعد، ویکس بھی نہیں لگے، وہ واپس اپنی روٹین پہ آ گئے جتنا وہ پڑھتے تھے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہم اس کو کیری نہیں کر سکتے، یعنی اس 1,00,000 کی تعداد کو یا 2,00,000 کی تعداد کو ہم کیری نہیں کر سکتے، ہماری روٹین ہمیں اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں پہ وہ لاکھوں میں پڑھتے ہیں، کبھی 10,000، کبھی 20,000 یا کبھی 15,000، مختصر درود کی بات کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کس قدر
تعداد میں جو ہے پڑھ کے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، ایک روٹین میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کم پڑھیں، کم تو بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کثرت سے پڑھو۔ تو علماء کرام کی تعداد 313 ہے کثرت کی، اور حدیث مبارکہ میں جہاں پہ میں نے آپ کو کہا 1000 کی تعداد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 کا عدد جو عربک اس میں آتا ہے 1000 کا عدد، تو وہ آپ یہ جان لیں کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو جب ملے گا یہ ریاضی کی بیس ہی 1000 پہ چل پڑی ہے، تو 1100 ہوں گے، 2100 ہوں گے، تھاؤزنڈس پہ آ جاتا ہے نا۔ پھر اس کے مطلب 1000 کو ہی بیس بنایا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد کے لیے، تو ادھر سے آپ نے وہ مفہوم لینا ہے 1000 کی تعداد میں کہ مطلب کثرت کرنی ہے آپ نے بے انتہا۔ یہ آپ کی بیس ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، تو ہزاروں کی تعداد میں دن میں پڑھیں گے تو وہ لاکھوں میں ہی چلا جاتا ہے، کروڑوں میں بھی چلا جاتا ہے، اور اربوں خربوں میں چلا جاتا ہے۔ درود ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں خوش نصیب جنہوں نے اربوں میں پڑھا ہے اور پڑھے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب آپ پہ اس لیے میں کبھی بھی آپ جب کہتے ہیں کہ میری اتنی بڑی تکلیف ہے تو مجھے بتا دیں کہ میں کتنا درود پڑھوں، میں تو درود پڑھتی ہوں، تو میں آگے سے یہی کہتی ہوں کہ نہیں، ابھی آپ میں ہے کوئی آپ کی روٹین میں گنجائش ہے کہ آپ اس کی تعداد کو بڑھا دیں۔ اب مجھے نہیں پتا، وہ آپ کی روٹین ہے، آپ نے اپنی روٹین کو خود دیکھنا ہے کہ میں اس روٹین کے مطابق اس تعداد کو میں نے فکس کر لیا، اب اس سے میں ایک دفعہ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ میں نے چند دن بہت ہی کم دنوں میں نے ڈیلی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے 10 لاکھ بھی پڑھا، 9 لاکھ بھی پڑھا، 8 لاکھ بھی پڑھا، 7 لاکھ بھی پڑھا، اور 7 لاکھ کی تعداد اور 5 کی بہت زیادہ تھی، یہ کافی مدت تھی۔ لیکن 10 لاکھ کی، 8 کی اور 9 کی یہ بہت بہت کم دن رہی، کیونکہ میری روٹین نہیں تھی۔ اس میں ایسا تھا کہ میں صبح جو بیٹھ جاتی تھی تہجد کے ٹائم سے لے کر رات کو سونے تک، آخری جب تک مجھے بس نیند کا ایسا غلبہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تھا، میں بستر پر بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، تبھی مجھے 10 لاکھ ہوتا تھا۔ لیکن دیکھیں ایسا مناسب نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ہونا تو ارمان تو میرا یہی ہے کہ میں ایسے ہی کروں کہ سب دنیا کو چھوڑ کے، کہ میں نے ابھی تک اس عمر تک دنیا ہی کام کیے ہیں، کون سا ہم نے درود کی خدمت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک ہمارے لیے مسترب ہیں، تو وہ ان کے لیے ہم نے کون سا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو میں پڑھوں۔ بالکل میرا وہ ارمان تھا 10 لاکھ کا، اللہ نے پورا کیا، لیکن ابھی بھی ہے کہ کروں، لیکن ارمانوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو اب یہ تعداد کتنی ہے یہ تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ نہیں ہے جو 10 لاکھ یہ ہوتی تھی، 7 لاکھ ہوتی تھی یا 6 لاکھ ہوتی تھی، وہ 5 لاکھ ہوتی تھی، وہ نہیں ہے، اب کم ہو گئی ہے۔ کیونکہ میری روٹین میں اب کسی اور کو آپ کو کیا روٹین بتاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری روٹین اس قدر مصروف ہے کہ اب زندگی کے اس کے ساتھ ساتھ درود کے بغیر تو میری زندگی ہی نہیں، میری سانسیں ہی نہیں چلتی، اور اللہ کرے بھی نہیں کہ میری کوئی سانس اوپر سے نیچے جب باہر نکلے تب بھی درود ہو، جب اندر جائے تب بھی درود ہو، جب آخری ہو تب بھی درود ہو۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ اللہ نہیں کرتا، انسانی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس خیر کے کام کو اپنے لیے روک دیتا ہے۔ تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں جو کہوں کہ نہیں اب تو میں لاکھوں نہیں پڑھ سکتی، اب میری روٹین بہت ٹف ہو گئی ہے۔ میں نے زندگی کا جو مقصد بنایا ہوا ہے وہ درود ہے، تو میری ٹف روٹین کے باوجود بھی میں لاکھوں میں اللہ مجھ سے پڑھوا لیتا ہے۔ میری خواہش ہے، میری کوشش ہے، میری دعا ہے، میری جستجو ہے، تو اللہ کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، جستجو کی ہے۔ اور انسان کوشش کا ہی مکلف ہو سکتا ہے، یہ کرم اللہ ہی کا ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ اس کا رحم کرم ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پڑھوا دیتے ہیں، نظر کرم کروا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اور جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم وجہ کا بھی جو آپ کو مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اسی لیے دی کہ اگر آپ کو ایک تعداد بتا دی جائے خواب میں، جو آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہو جائے، آپ سوچیں جب آپ نہ کر پائیں، اس ایک روز ڈیلی روٹین کی بات تو چھوڑیں، میں ایک دن کی بات کر رہی ہوں، ایک دن بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ بتائی گئی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام مبارک کے ذریعے ہو، چاہے خود آپ نے دیدار کر کے ان سے یہ فیض حاصل کیا ہو، اور آپ نہ کر پائیں کسی ایک دن بھی، تنگی، سستی، سختی آتی رہتی ہے نا، یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ روحانی دنیا ہے، روح کے متعلق کہا گیا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے روحانی دنیا کی طرف مت جایا کریں زیادہ۔ آپ یہ مت دیکھا کریں کہ لوگ اتنے لاکھوں میں کیسے پڑھ لیتے، کس طرح پڑھ لیتے، پھر جواب دیا جاتا ہے، پھر جب آپ کو اس روٹین میں لایا جائے گا اور آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے جو جس سے اللہ کام لے رہا ہے اللہ کا کام ہے، اس میں آپ اعتراض نہ کریں، اپنی روٹین دیکھیں آپ کتنا پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد روٹین آپ اس طرح چیک کریں گے کہ اپنی روٹین کو دیکھتے ہوئے آپ نے 10,000 فکس آپ کو فکس ہو گیا تو آپ نے 10,000 ہی اس کو فکس رکھنا ہے روزانہ کی تعداد میں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دن زیادہ ہو جاتا ہے، 100، 200، 300، 1000، کبھی اس طرح ہو سکتا ہے 200، 200، 300، 1000 کم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو چلتا رہتا ہے نا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے کہ جس نعمت کی آپ کو توفیق دے دی، چاہے وہ لاکھ کی ہے، چاہے وہ 1.25 لاکھ کی ہے، چاہے وہ 3 لاکھ کی ہے، چاہے وہ 5 لاکھ کی، ایک دفعہ دے دی اس کو چھوڑیے مت۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے حالات کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ جو کرم ہو گیا پھر اس سے ناشکری کرنا، وہی آپ نے پڑھ لیا نا، یعنی کہ روٹین سیٹ ہو سکتی ہے نا، یہی روٹین ہوتی ہے نا جب آپ نے کہ جستجو تھی، آپ نے 1 لاکھ پڑھا، 2 لاکھ پڑھا، 3 لاکھ پڑھا دن میں، اور پڑھا۔ یہاں یہ تھا اگر آپ یہ نیت کریں یا اللہ ایک دفعہ پڑھوا لے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھوا لے، بس ایک دفعہ میرا ارمان ہے کسی دن میں 1 لاکھ پڑھ لوں، کسی دن میں 2 لاکھ پڑھ لوں، 10 لاکھ پڑھ لوں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے جو روٹین میری ہوگی میں پھر 1 لاکھ پڑھوں یا 200 پڑھوں یا 500 پڑھوں، جو ہوگی میں وہی رکھوں گا، وہ آپ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت میں جو جتنا زیادہ درود لے کے آئے گا اتنا قرب لے گا، اتنی آپ کو قرب کی خواہش ہے، وہ آپ کی مرضی۔ بتا دیا گیا، تعداد اس لیے نہیں بتائی جاتی، مصلحت ہے، آپ ہی کی خیر ہے، تو تعداد آپ خود ہی فکس کریں، خود ہی جانیں، اور روٹین آپ کی، تعداد آپ کی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق کسی خدمت کے لیے چن لے اور استقامت اور آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔